أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ تو پیچھے سے مضمون ترغیب الی الجہاد چل رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے جنگ احد کی جو شکست ہو گئی تھی ان کے لیے تسلی کے آیات چل رہی تھیں، اور اس میں حکمتیں بیان کی گئیں کہ شکست مسلمانوں کو جو ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اب اس آیت پہلی میں ام حسبتم، اس میں مسلمان جو مخلصین ہیں ان کی شکایت اور زجر و تنبیہ ہے، اور حقیقتاً پیچھے جو دو تین حکمتیں بیان کی گئیں ان کا انجام اور نتیجہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جو تمہارے اوپر کیا ہے تکلیف آئی، تمہیں صدمہ پہنچا جنگ احد کے اندر، تو وہ اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچانا ہے، لیکن ایسے نہیں بلکہ کچھ محنت مشقت کے بعد ہی پہنچو گے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا، یعنی ظاہراً نہیں جانا تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور تم میں سے میدان جنگ میں پکے رہنے والوں کو، صبر و استقامت دکھانے والوں کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات مراد ہے، کہ جنت کے اعلیٰ درجات جو ہیں وہ ایسے نہیں مل جاتے، بلکہ ضرور تمہیں یہاں دنیا میں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، میدان کارزار میں جانا پڑے گا جی، اور اس طریقے سے شکست و ریخت کو دیکھنا پڑے گا جی، اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں، بعضوں کی شہادت، بعض زخمی ہوں گے تم میں سے، تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو بغیر مشقت کے اعلیٰ درجے جنت کے نہیں مل سکتے۔ ہاں یہ ہے ایمان کی وجہ سے درجہ تو مل جائے گا جنت کا، لیکن اعلیٰ درجہ کے لیے کیا مشقتیں ہیں، مشقت کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشقتیں رکھی ہیں تمہارے اوپر، اور یہ شکست بھی ہو گئی، صدمہ بھی تمہیں پہنچ گیا، تو اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جیسے دوسرے موقع میں یہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جی کہ بس آمنا کہنے کے بعد کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، امتحان ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، جانی بھی، مالی بھی جی، اولاد میں، اہل و عیال میں، اقارب و رشتہ داروں میں یہ پریشانیاں تو آئیں گی جی۔ تو جن پر مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں مخلصین پر، تو اللہ تعالیٰ در حقیقت دنیا عارضی کے اندر کچھ تکلیفیں دے کر آخرت میں بہت اونچے درجات جو ہے ان کو دینا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خباب، جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی جی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو یہ وہ دور تھا مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ابتدائی دور تھا اسلام کا۔ تو حضرت خباب آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ بیت اللہ شریف کے ساتھ کیا ہے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ جی، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ ہمیں بڑے بڑے عذابات میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ یہ مصیبتیں ہماری ٹل جائیں
اور ہم مشقت سے نکل آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ سنبھل بیٹھے، پہلے ٹیک لگائے اور بیٹھے تھے تو پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب سے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا اور سوائے پٹھوں اور ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں چھوڑا گیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا ہے دین کو نہیں چھوڑا اور دین سے برگشتہ نہیں ہوئے، پکے رہے، مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ جی تو مقصد یہ تھا کہ تم بھی فی الحال مصائب کو سہو اور برداشت کرو، کیونکہ جن کو مصیبتیں آتی ہیں دین حق کی وجہ سے ان کو جنت کا اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو مکمل فرمائیں گے، پورا کریں گے، حتیٰ کہ اتنا امن و سکون ہو جائے گا جی کہ صنعائے یمن سے لے کر حضرموت تک ایک اکیلا آدمی چلے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا چین ہو جائے گا، یہ کیا ہے پورا علاقہ امن والا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ابتدا ہے، تو ابتدا میں پہلے تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں کے بعد راحتیں ملتی ہیں۔ جی تو اسی طرح یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک کیا ہے لما یعلم اللہ، یعلم سے مراد جیسے پیچھے گزرا ہے یظہرا، اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، اللہ نے نہیں جانا مطلب ہے ظاہری طور پر نہیں جانا کہ مجاہدین میدان میں ظاہری نظر آئیں، اس طریقے سے صبر کرنے والے جو ہے وہ بھی ظاہری نظر آئیں، مراد یہ ان کو ممتاز کرنا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ مسلمانوں کی ایک شکایت تھی جو کیا ہے بھاگے تھے کہ تم نے کیا ہے کیوں اتنے غمگین ہو گئے اور میدان میں بھاگ گئے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اصل میں کچھ صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، مثلا کوئی باہر گیا ہوا تھا، کوئی ادھر ادھر تھے، کیونکہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی بدر کے مقام پر جانے کی ابتدا میں تیاری نہیں کی تھی۔ اصل تو وہ مشرکین مکہ کا راستہ قافلے کا روکنا چاہتے تھے، قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے، جی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے جی، لیکن بعد میں وہ جو ہے جنگ کی شکل سامنے آ گئی کہ مشرکین اپنے قافلے کے دفاع کے لیے 1000 کا لشکر لے کر نکل پڑے ہوئے، تو پھر مقابلہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس میں صحابہ کرام بہت سارے شریک نہ ہو سکے تھے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو، کئی سفروں پہ گئے ہوئے تھے، لیکن پھر جب جنگ بدر کا واقعہ گزر گیا تو بعد میں وہ صحابہ جو شریک نہ ہوئے تھے وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے جی کہ کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی شامل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور ہمیں شہادت کا اونچا مقام مل جاتا۔ تو بہت سارے یہ تمنا کر رہے تھے کاش تو کوئی اور موقع آ جائے تو ہم ضرور کیا ہے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے، اور شہادت کی تمنا تھی۔ تو پھر بعد میں جب کیا ہے جنگ احد میں کیا ہے شکست کا سامنا ہو گیا، اور خصوصاً جب حملہ ہوا تھا پیچھے سے اور آگے سے، تو کئی حضرات اس میں سے کہ بھاگے تھے، تو ان کی طرف روئے سخن ہے کہ تم لوگ پہلے موت کی تمنا خود کرتے تھے، اس موت کو دیکھنے سے پہلے جی فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، لیکن جب تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آ گئی، جی مراد یہ ہے کہ موت کے اسباب سامنے تھے، جی کئی شہید ہو رہے تھے، کئی گر رہے تھے، کفار تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے، تو اس وقت پھر کیا ہے تم لوگوں نے کیا کیا، یعنی بھاگے کیوں تھے؟ بھاگنا نہیں چاہیے تھا، پہلے تم نے خود تمنا کی تھی، تمنا شہادت کی تھی، پھر جب تمنا تمہاری پورے ہونے لگی، مطلب پورا ہونے لگا، اور کیا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیا، جی تو پھر کیوں تم بھاگے تھے؟ تو یہ ان کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے جی کہ تمنا تو تم نے کی تھی لیکن اب بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ تمنا کرنی ہی ناجائز تھی، تمنا موت کی کرنی آخرت کی سعادت کی وجہ سے یہ درست ہے، ہاں دنیا کی نقصان کی وجہ سے موت کی تمنا جائز نہیں ہے، ہاں آخرت کے فائدہ کے لیے، آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص موت کی تمنا کرے تو یہ کیا ہے محمود چیز ہے، اور ظاہر بات ہے آخرت کی سعادت کی موت وہی شہادت کی موت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں نے تمنا کی ہے، تو تمنا کرنے پر زجر نہیں ہے،
بلکہ تمنا کرنے کے بعد جب موقع آیا نا جہاد کا، اس موقع پر جو تتر بتر ہوئے تھے جی، اس کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی کہ ایسا تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے راستے میں ڈٹ کر جی اعداء دین کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔